الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا ونبینا وحبیبنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ پہاڑی دنیا دکھن والے تمام ناظرین کو میں پیر وائز اشفاق مقبول پیار خلوص تے تہذیب نال السلام علیکم عرض کردہ۔ تے ناظرین اج میں تساں نال جس عنوان تے گل بات کرساں وہ عنوان ہے کہ اللہ پاک سن انسان دی تخلیق جڑی ہے وہ کس واسطے کیتی دی ہے۔ تے ناظرین اللہ پاک سن کائنات دے اندر کل 18,000 مخلوقات کو تخلیق کیتا دا ہے۔ انہاں 18,000 مخلوقاتاں بچوں اللہ پاک سن ایک انسان بھی جڑا ہے وہ پیدا کیتا دا ہے۔ انسان ایک ایجی مخلوق ہے جس کو اللہ پاک سن اشرف المخلوقات دا درجہ دیتا دا ہے۔ اللہ پاک سن جڑی بھی چیزاں دنیا میں پیدا کیتی دی ہیں اس ہر چیز دا کوئی نہ کوئی اللہ پاک سن مقصد رکھیا دا ہے۔ گو اس واسطے جڑا انسان دنیا بچ پیدا کیتے گیا دا ہے اس دا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہو سی۔ اللہ پاک سن انسانیت دا آغاز جڑا ہے وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام تھی کیتا، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی سکون واسطے اللہ پاک سن حضرت اما ہوا جڑی ہیں وہ پیدا کیتی دی ہیں۔ تو ناظرین اے اما ہوا اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام تھی انسانیت دا آغاز ہویا، اور اس کے بعد انسانی جڑی نسل ہے اس دی شروعات ہوئی دی ہے۔ اور اس کائنات دے اندر نہ کہ صرف انسان اللہ پاک سن پیدا کیتے دیں بلکہ انسان نال اور بہت ساری چیزاں جڑی ہیں وہ پیدا کیتی دیں۔ تو ناظرین اللہ پاک سن انسان ایک بہترین شکل و صورت بھی جڑا ہے وہ پیدا کیتا دا ہے۔ اس گل کو سمجھنے واسطے اللہ پاک سن خود قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا دا ہے والتین والزیتون وطور سینین وحاذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہ گل سمجھنے تھی پہلا اللہ پاک جڑیں یہ پہلا 4 چیزاں دی قسم کھا کے آکھ دیں، وتین اور انجیر دی قسم، وزیتون اور زیتون دی قسم، وطور سینین اور طور سینین دی قسم کھا کے اللہ پاک فرمائیں دیں وحاذا البلد الامین، اور امن والے شہر یعنی مکہ معظمہ دی قسم کھا کے اللہ پاک انسانیت کو یہ سمجھنے چاہتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اساں سن انسان ایک بہترین شکل و صورت بھی تخلیق کیتا دا ہے۔ تو ناظرین اللہ پاک سن جڑا انسان ایک بہترین شکل و صورت بھی پیدا کیتا دا ہے، اس بہترین شکل و صورت بھی اللہ پاک سن اساں کو کی عطا کیتا دا ہے۔ یہ چیز بھی سمجھنے واسطے اللہ پاک خود ارشاد فرمائیں دیں الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کہ اللہ پاک فرمائیں دیں کہ کیا میں تساں کو دکھنے واسطے 2 اکھیاں عطا نہیں کیتی دیاں، ولسانا وشفتین، کہ ایک میں تساں کو بولنے واسطے زبان دیتی دی ہے، ایک میں تساں کو ٹھڈ عطا کیتے دیں۔ تو ناظرین اتھوں یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ پاک سن انسان کو ایک بہترین سانچے واسطے جڑا ہے وہ پیدا کیتا دا ہے۔ تو ناظرین جدوں انسان اللہ پاک سن پیدا کیتا دا ہے تو اس دے بعد اللہ پاک سن انسان کو ایک مقصد واسطے پیدا کیتا ہو سی، اور دنیا دے اندر جڑی چیزاں از دی اکھیاں اگے اساں کو جڑیاں دستی ہیں یہ چیزاں بھی اللہ پاک سن کسی نہ کسی مقصد واسطے پیدا کیتی دی ہو سن۔ تو اللہ پاک یہ چیز اساں کو جڑے سمجھنے واسطے اساں کو دس دیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ پاک سن زمین ہوتا ہے جڑی بھی چیزاں پیدا کیتی دیں اے انسان واسطے پیدا کیتی دیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سن بھی ایک گل اساں کو سمجھنے واسطے
ایک شعر دے اندر اساں کو سمجھائی دین کہ نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، کہ اے دنیا بچ رہنے والے انسان تو کو اللہ پاک سن پیدا کیتا ہے خالصتاً اپنے واسطے، اور جڑی چیزاں دنیا بچ اللہ پاک سن پیدا کیتی دین اے اللہ پاک سن انسان واسطے ہی پیدا کیتی دین۔ گو اتنے اساں کو غور و فکر کرنے دی اے گل ہے کہ اللہ پاک سن اسی کیاں پیدا کیتے دیاں، گو اساں کو اللہ پاک کی چیز چیندے لگے دین۔ تو اے گل سمجھانے واسطے اللہ پاک قرآن پاک دے اندر ایک جگہ اور ارشاد فرمائے دین وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ پاک اتنے انساناں اور جنات دے بارے میں فرمائے ہے کہ میں دنیا دے اندر جڑی مخلوقاتاں پیدا کیتی دیاں ہیں انہاں وچوں میں انسان اور جڑے جنات ہیں اے میں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتے دین۔ گو اتھوں معلوم اساں کو اے لگدا ہے، اتھوں اساں کو اے پتہ چلدا ہے کہ اللہ پاک سن انسان جڑے ہیں اے اپنی عبادت واسطے پیدا کیتے دین۔ تو ناظرین، عبادت کی چیز ہے؟ کیا صرف عبادت نماز ہے؟ کیا صرف عبادت روزہ ہے؟ کیا صرف عبادت زکوٰۃ ہے؟ یہ گل جڑی ہے انسان کو سمجھنی ضروری ہے، لیکن اس تو پہلے انسان کو یہ سمجھنا ہے کہ انسان کیوں ہوندے، کہ اگر اسی اللہ پاک سن انسان بڑھائے دیاں انسان کیوں ہوندے، تو اس دے بارے میں فرمائیں انسان نسی اس کو اکساں کہ جڑا محسوس بھی کردا ہے، اور انسان نسی اس کو اکساں جس کو عقل بھی ہوندی ہے۔ اللہ پاک سن فرشتے جڑے ہیں وہ پیدا کیتے دین، لیکن فرشتے جڑے ہیں انہوں کو عقل ہوندی ہے، وہ محسوس نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک سن جانور تخلیق کیتے دین، جو جانور جڑے ہیں وہ محسوس کر سکتے ہیں، انہوں کو عقل نہیں ہوندی، لیکن انسان یہ محسوس بھی کردا ہے اور انسان اس کو عقل بھی ہوندی ہے، اس واسطے اسی اس کو انسان آکھدے ہیں۔ تو سامعین ناظرین، اے انسان اسی کس کو اکساں اس کے بعد پھر انسان بھی دو قسم دے ہوندے ہیں، انسان بچ مرد بھی ہوندا ہے، انسان بچ عورت بھی ہوندا ہے۔ اسی عورت کو بھی انسان اکساں اور اسی مرد کو بھی جڑا ہے وہ انسان اکساں ہے۔ بہرحال جدوں اے دونے انسان ہیں اللہ پاک سن اے عبادت واسطے پیدا کیتے دین، ان دی عبادت صرف اے نہیں کہ اے روزہ رکھن، ان دی عبادت اے نہیں انسان دی کہ اے صرف جڑی ہے اے نمازاں پڑھے، بلکہ اپنی زندگی دا لمحہ لمحہ، اپنی زندگی دا ایک عمل جڑا ہے اے اساں کو اللہ دے حکم دے مطابق اور اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق گزارنی ہے۔ تو ناظرین، اے چیز اور اے گل سمجھنے واسطے اللہ پاک اساں کو قرآن پاک دے اندر ایک جگہ اور ارشاد فرمائیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ پاک فرمائیں اے ایمان والیو، اور ایمان والے دی طرف اللہ پاک جڑے ہیں وہ مخاطب ہو کر فرمائیں کہ اے ایمان والیو تسی پورے دے پورے دین اسلام دے اندر داخل ہو گو چھو۔ گو اس کا مطلب اے اساں کو چلدا ہے کہ اصلی زندگی اللہ تعالیٰ دے حکمان دے مطابق گزرنی چاہیے، اور انسان جڑا تخلیق کیتا گیا ہے اے تخلیق کرنے دا مقصد یہ ہے کہ اس کو ایک تے اللہ دی عبادت کرنی ہے، اور اپنی جڑی اس کو زندگی اللہ پاک عطا فرمیسی اے اس کو اللہ دے حکمان دے مطابق گزارنی ہے۔ تو اللہ دے حکمان دے مطابق اسی زندگی اس وقت گزار سکساں جدوں اس دے دلا وچ اللہ پاک دی شدید محبت ہو سی، جدوں اسی اللہ پاک نال بہت زیادہ پیار کردے ہو ساں، جدوں اسی اللہ دی حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے نال بہت زیادہ جڑا ہے محبت کردے ہو ساں۔ اے گل سمجھنے واسطے ایک اور جائی اللہ پاک ارشاد فرمائیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جڑے ایمان والے ہیں اتھا اللہ پاک ایمان والیاں دی تعریف کردا ہے، اتھا اللہ پاک مسلماناں دی تعریف کردا ہے، اور اس طرح فرمائیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جڑے ایمان والے ہیں اے اللہ پاک نال شدید محبت رکھ دین۔ تو شدید محبت رکھنے واسطے اساں کو اپنے دلہ بچ اللہ پاک دا خوف پیدا کرنا ہے، اساں کو اپنے دلہ بچ دنیا دی ہر چیز دی محبت جڑی ہے وہ دور کرنے دے بعد خالصتاً اللہ پاک دی محبت اپنے دلاں بچ پیدا کرنی ہے، کہ اللہ پاک وہ واحد ذات ہیں کہ جس نال تسی محبت کرو اس نال محبت کرنے دا صلہ کے ملدا ہے کہ دنیا اور آخرت دی انسان کو کامیابی تھیندی ہے۔ جڑا انسان دا اصلی مقصد ہے کہ میں دنیا بچ پیدا کیتے گیا دا، میں دنیا بچ تخلیق کیتے گیا دا، گو مکو دنیا بچ کی کرنا ہے، گو مکو دنیا بچ
کہڑے عمل کرنے گو ماری کامیابی کس چیز تے ہو سی اے گل اللہ پاک اساں کو سمجھنے واسطے ایمان والوں کو سمجھنے واسطے اساں مسلمانوں کو سمجھنے واسطے اللہ پاک فرمائیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا کہ دنیا دے اندر رہنے والے انسانوں کہ میں تساں کو موت اور حیات جڑی عطا کیتی دی ہے اس دے میں تساں کو اس واسطے جڑی مختصر زندگی اس دے دوران تستی گزرسی موت و حیات دے دوران جڑی تستی مختصر زندگی گزرسی اے میں تساں کو عطا کیتی دی ہے احسن عملا کہ تسی بہترین تھی بہترین عمل کہن کا ہو کو جڑا بہترین تھی بہترین عمل اللہ پاک دے اگے کہن کا جلسی اللہ پاک اس کو کامیاب کرسی تو بہترین تھی بہترین عمل استے اس وقت بنسن جد استی دلاں بچ اللہ پاک دی محبت ہوسی جد استی دلاں بچ قرآن دی محبت ہوسی جدوں اسی اپنی 24 گھنٹے دی زندگی اللہ پاک دے حکماں دے مطابق گزارساں اس وقت اس دے عمل جڑے اساں کو اپنے اعمال بڑھنے کیا یہ دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے یہ دنیا ایک دن مٹنے والی ہے کہ جس دنیا تے آج اسی ناز کر دیاں جس دنیا بچ اسی آج بڑے بڑے کم بڑے بڑے کارخانے جڑیں انہوں کو بڑھنے دی سوچ رہے ہیں لیکن انسان یہ نہیں سوچتا کہ اس دنیا دی وقت جڑی ہے وہ کہ ایک مکھی دے پرا دے برابر ہے کہ مکھی دے پرا کو تسی اس طرح چھکو تو اس نال کیا ہو گئی سی اس دا پر الگ ہو گئی سی ایک دنیا دی مثال ہے کہ ایک وقت ایجا ایسی کہ اس دنیا کو ایک معمولی الارم دی گئی سی گو دنیا مٹ گئی سی گو دنیا فنا ہو گئی سی ایک گل سمجھنے واسطے ایک شاعر سن کیا خوب فرمایا دے کہ ٹک ہرس و حوث کو چھوڑ میاں مدیس ودیس فرے مارا قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا کہ ہر دن رات تو کو اے آواز دیندی ہے کہ اے دنیا کچھ بھی نہیں کیا بدیا بھینسا بہن شتر کیا بونی پالا سربارا سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور کہ ایک دن اینے والا ہے کہ دنیا دی ہر چیز دنیا دی ہر شے اے ختم ہو گئی سی تو غرور کس چیز تے ہے کوئی انسان کو غرور کس چیز تے ہے کیا اس جوانی تے غرور ہے گونا جی اے جوانی ایک ہی جوانی ہے کہ اس لیے فرمایا بزرگاں سن کہ اسی اپنے بچپن تے کی ناز کرساں اے او بچپن ہے جس کو جوانی کھا گیندی ہے اسی اپنی جوانی تے کی ناز کرساں اے او جوانی ہے جس کو بڑھاپا کھا گیندا ہے اور ایک دن ایجا آ گئی سی کہ انسان دی زندگی ختم ہو گئی سی اور کامیاب او شخص ہو سی جڑا اپنے اس زندگی دے اصلی مقصد کو سمجھا ہو سی جڑا اپنے اس زندگی دے اصلی مدعا کو سمجھا ہو سی کہ اللہ پاک سن اصل طور تے مکو کیاں پیدا کیتا ہے گو اے چیز سمجھنے واسطے اساں دے سامنے اساں کو اپنا مستقبل نہیں ٹوننا اساں کو اس دے واسطے اپنا ماضی ٹوننا ہے اس دا ماضی کون آسے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات آسی اور ناظرین اس دے بعد جڑی اساں کول سب تو ماڈل زندگیاں آسیاں او آسی حضرات صحابہ کرام دی آسی کہ صحابہ کرام سن اپنے کاروبار جڑیں او اللہ دے واسطے چھوڑ دیتے آسے اپنے بیوی بچیاں کو جڑیں ان دی بیویاں جڑی ہیں او ٹنڈیاں ہو گئی دی آسیاں ان دے بچے جڑیں او یتیم ہو گئے دے آسے انہاں کو پتہ آسا اے دنیا ایک عارضی زندگی ہے اصلی مقصد استا آخرت ہے اس لیے فرمائندے نا کہ جڑے اصحابہ دا ایمان ناسا او بہت ہی پکا ایمان آسا لیکن وہ ایک بہترین گل اسے سمجھنے واسطے یہ ہے کہ صحابیاں دے کار تے کچے آسے مگر ان دا ایمان پکا آسا مگر آج دے دور دے انسان جدوں اپنی زندگی دے مقصد کو بھول گیا دے جدوں اللہ دے احکام کو بھول گیا دے جدوں قرآن دے طریقے کو بھول گیا دے اور احکام شریعت کو بھول گیا دے اسن کی کیتا اس دے برعکس کم کیتا اور کم کی کیتا اس سن اپنے کار پکے بڑھائے لیکن ایمان نزدہ کچا ہے تو میرے جڑے سامعین ناظرین ہیں میں تساں کو ایک گل جڑے باور قرار دال جولاں کہ انسان دا اصلی مقصد اے ہے کہ اسی اس دنیا بچ رہنے دے بعد اسی اللہ دے حکماں دے مطابق اپنی زندگی گزاراں اللہ پاک سن اسی اپنی عبادت واسطے پیدا کیتے دیاں اللہ پاک سن ساری کائنات اساں واسطے بڑھائی دی ہے لیکن اللہ پاک دے اگے اساں کو ایک دن حساب و کتاب دینا ضروری ہے جس دے متعلق اساں ایمان آنے دے وقت اس چیز دا اقرار کیتا ہے کہ ایک دن ہی جائے والا ہے کہ اللہ پاک اساں کو ذرے
دا حساب کنسی اس وقت اس دنیا دی جڑی اساں کول دولتاں اسی سنبھال کے جمع کر دیاں اے کوئی فائدے آنے والی نہیں. اس وقت اصلی مقصد جسن سمجھا ہو سی جسن اپنے اعمال بڑھائے دے ہو سن وہی کامیاب ہو سی. لیکن کاش اج دا مسلمان اور اج دا انسان اے ساریاں گلاں بھول کے اج دنیا دی محبت بھی جڑا ہے پوری طرح گرفتار ہو گیا ہے. اج دا انسان مخلوق دی محبت بچ پوری طرح گرفتار ہو گیا ہے کہ کدے انسان کو اپنے ماں پیو دی محبت ایندی ہے, کدے انسان کو اپنے بہن بھراؤ دی محبت ایندی ہے, کدے انسان کو ان ساری چیزاں اسباب دی محبت ایندی ہے. اور یہ محبت دا تقاضا کی ہے کہ اے جی محبت ہیں کہ ایک ایجا ٹائم ہے کہ جدو انسان کو کسی چیز دی ضرورت پیسی ایک کسی کاری آنے والی کوئی بھی چیز نہیں. اگر کاری آنے والی اگر بکار آنے والی اصلا کو کوئی چیز ہے وہ اللہ پاک دی محبت ہے. اور جو محبت ہے وہ اللہ دی حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت ہے. تو ناظرین ان ساریاں گلاں دے بعد ان ساری آیات دے بعد ان دا مختصر جڑا خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ پاک سن انسان دنیا بچ ایک بہت بڑے مقصد واسطے پیدا کیتا ہے اور دنیا دی ساری چیزاں اللہ پاک سن انسان واسطے پیدا کیتی دیں مگر انسان اللہ پاک سن اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے. اور اللہ پاک سن انسان کو اس زندگی دیتی دی ہے تاکہ آنے والی ہمیشہ دی زندگی اے بندہ کامیاب اس زندگی بچ ہوگا چاہے گو اس وقت انسان کو کسی چیز تے پچھتاوا نہ کرنا پہ. یاد رکھنے دی گل اے ہے سارے مسلمانوں واسطے اے پیغام ہے کہ ایک دن ایجا آنے والا ہو سی کہ جدوں زمین ہلائی گئی سی انسان سوچی اے کیا ہو گیا اس کو اے تے ہون تونی فٹ فاٹ زمین آسی. لیکن اس وقت دنیا ختم ہونے والی چیز ہو سی کہ ایک درزی اپنے کپڑے کو کینچی جڑا ہے وہ لیندا ہو سی, ایک استاد اپنے بچے کو پڑھالدا ہو سی, سارے کم کارے والے اپنے کم کار کردے ہو سن. لیکن ادھروں قیامت برپا ہو سی, اللہ پاک دے اگے حساب دینا ہو سی اور ذرے دا حساب الگ سی. لیکن اس ذرے دے حساب دے وقت اگر اساں کو کامیاب ہونا ہے, اگر اساں کو اللہ پاک دے عرش دے سائے تلے بہنا ہے تو اس واسطے اساں کو جڑی سب تو ضروری چیز ہے وہ اے ہے کہ اساں کو اللہ پاک نال اس زندگی بچ جڑا ہے وہ لگاؤ لگانا ہے. خاص طور تے میں ایک پیغام دے ساں اپنے سارے نوجوانوں کو, اپنے جڑے بھی اس ویڈیو کو دیکھنے والے ناظرین ہیں وہ بھی اس تذرین ضروری جڑے اپنا غور و فکر کرن اور اپنے نوجوانوں کو ایک پیغام دیون کہ اللہ پاک کو نوجوان دی توبہ جڑی ہے بہت زیادہ عزیز ہے. ایک نوجوان دی توبہ اللہ پاک کو بہت زیادہ عزیز ہے. اس لیے جڑے اصلی نوجوان ہیں انہاں کو چاہیے کہ اے اپنی اس زندگی بھی جڑے ہیں اللہ پاک کو راضی کر گچھن, اللہ پاک کو راضی کر گچھن. نوجوانہ اگے جو سب تو بڑا ماڈل ہے وہ حضرت بلال حبشی والا ماڈل ہے. نوجوانہ اگے جو سب تو بڑا ماڈل ہے وہ جڑا ہے حضرت عمر فاروق والا ماڈل ہے کہ جڑے ماڈلوں کو اج استے نوجوان جڑے دکھ رہے دن اے کسی قسم دے بکار آنے والے کاری آنے والے ماڈل اساں واسطے نہیں. استی زندگیاں جڑی ہیں وہ ان اختلافات بچ گزر رہی دیں, انہاں لوگوں پچھو استی چاہتاں استی راتاں استیاں نیندراں استی ہوش و آواز استی خوشیاں استی غم انہاں پچھو گزر رہے دن. لیکن وہ جے لوگ ان کے جندہ فائدہ اساں کو نہ دنیا بچ ہے نہ آخرت بچ ہے. اگر کامیابی ہے اگر فائدہ ہے اساں کو تو وہ فائدہ ایک ہی چیز بچ ہے اساں کو صحابیاں والی محنت صحابہ والی محنت اپنی زندگی بچ آنی ہے جس کے متعلق اللہ دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑے استے صحابہ ہیں کہ جڑے بڑے صحابہ ہیں اے تاریاں دی مانند ہیں کسی ایک دی اتباع کرسو تے کامیاب ہو گئے سو. تے ناظرین یہی گل سمجھدے ہویاں اللہ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث کو سمجھدے ہویاں اور قرآن پاک دی قرآن پاک دی ان آیاتوں کو سمجھدے ہویاں اے اساں واسطے پیغام ہے کہ اگر زندگی دی کامیابی ہے اور زندگی دا مقصد جاننا ہے تو صحابہ دی حیات کو پڑھنا ہے. اس بیچ اس دی دنیا اور آخرت دی کامیابی ہے. اللہ پاک تھی دعا ہے کہ اللہ پاک اساں ساریاں کو پورے مسلمانوں کو انہاں گلاں تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرماوے اور اصلی مقصد جڑا انسانیت اللہ پاک دی عبادت کرنے دا ہے وہ مقصد اساں کو سمجھنے دی توفیق عطا فرماوے اور اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دوستو واسطے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب تو فیس بک پیج کو شیئر تو لائک ضرور کریو. شکریہ.